اکثر پریشان کس وجہ سے کہ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اور ہونا چاہیے۔ کرائے کے گھر سے اللہ تعالیٰ بچائے، ورنہ ابھی بمشکل وہاں مانوس ہوئے ہوتے ہیں اس گھر میں، اتنے میں کہتے ہیں جی خالی کرو، گھر خالی کرو، ہم نے خود اس میں رہنا ہے، اور ہمارا بیٹا ہے، شادی ہم نے کرا دی، ہم نے بیٹے کو دینا ہے یہ گھر، یا ہم نے کسی اور کو دینا ہے۔ تو آپ نے دیکھا بمشکل مانوس ہو پا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں پھر خالی کرا رہے ہوتے ہیں۔ اور کرائے کے گھر میں آدمی کوئی تصرف بھی نہیں کر سکتا، کوئی مناسب انداز سے اس کی کوئی مرمت یا کوئی اس کی مزید اس میں کوئی بہتری، چونکہ پھر چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یا پھر آدمی کرائے کے گھر میں یا پھر کسی کا زیر بار ہو جاتا ہے یا کسی کا زیر احسان ہو جاتا ہے۔ کرایہ تو نہیں ہے مگر آنکھ تو نیچی رہتی ہے کہ انہوں نے احسان کیا، انہوں نے اپنا گھر ہمیں دیا اور ہمیں ٹھہرایا، تو ضمیر اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ تو اپنا ذاتی گھر ہو جائے اور اپنا ذاتی جو مکان ہے کشادہ ہو، اچھا ہو، اور اپنی ذاتی سواری ہو، اللہ جل شانہ کی رحمت ہو، تو اس کے لیے یہی درود پاک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ۔ گھر کی مستورات بھی، مرد حضرات بھی اس کو معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، اور عمدہ کشادہ گھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، مکان بھی اللہ تعالیٰ کے، مکین بھی اللہ تعالیٰ کے، سب کچھ ان کا ہے، وہ مالک ہے۔ کوئی پریشان نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ جگہ جگہ کھدائیاں ہو رہی ہیں، پہاڑوں کو کھود کھود کے رہائشیں بنی ہیں، سارا راستہ اور ساری سڑکیں۔ پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ جگہ شاید روئے زمین پہ ختم ہو گئی اب لوگ، ایسا نہیں۔ آپ جہاز پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھائے، جہاز پہ آپ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، میلوں کے میل علاقے خالی ہیں، ابھی پاکستان میں بھی میلوں کے میل بالکل خالی ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔